السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپ کا ہمارے اس چینل میں استقبال ہے۔ علماء تو حجروں میں بیٹھے ہوئے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اور تبلیغی جماعت والے جاپان میں اسلام پھیلا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ تبلیغی جماعت افضل ہے یا علماء اکرام کی محنتیں جو مدارس میں بیٹھ کر وہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں تبلیغی احباب جو باتیں کرتے ہیں، اس کو ہم اکابر کی نظر میں اب دیکھیں گے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء فرض کام میں لگے ہوئے ہیں، بس جو لوگ خود کو علماء سے دور رکھتے ہیں اور تبلیغی اجتماعات میں بہت بڑا مجمع دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں مثلا 10 کروڑ مسلمان ہیں، اگر ان میں سے 1 کروڑ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو 9 کروڑ مسلمانوں کو کون دین پہنچائے گا؟ یہی علماء جو مساجد میں ائمہ ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، خانقاہوں میں تزکیہ و اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اگر سارے ڈاکٹر بستر لے کر گاؤں گاؤں نکل جائیں اور بیمار لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو معلوم ہو کہ وہ گشتی شفاخانہ لے کر 3 چلے لگانے گئے ہوئے ہیں تو مریض کا کیا حال ہوگا؟ لہذا جس طرح ان ڈاکٹروں کی قدر کرتے ہو جو دکان لیے شہروں میں بیٹھے ہیں، اسی طرح ان علماء، قراء و حفاظ کو بھی عزت سے دیکھو جو شہر میں کام کر رہے ہیں۔ نورانی قاعدہ پڑھانے والے کی بھی عزت کرو، بخاری شریف پڑھانے والے کی بھی عزت کرو۔ جو دین کے جس کام میں لگا ہوا ہے اس کو فریق مت بناؤ، رفیق بناؤ۔ دین کا ہر شعبہ اہم ہے، اور ہمارا خواہ وہ تعلیم کا شعبہ ہو، تدریس کا شعبہ ہو یا تبلیغ کا شعبہ ہو، لہذا یہ عنوان اختیار کرنا کہ صاحب ہم جیسوں سے جاپان میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے اور امریکہ میں اتنے مسلمان ہو گئے اور علماء سے کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ عنوان دین میں تفرقہ ڈالنے والا ہے۔ ارے علماء فرض میں لگے ہوئے ہیں اور تم نفل میں لگے ہوئے ہو، تم علماء کے پیر کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ کفار کو اسلام پہنچانا مستحب عمل ہے اور دین کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ جو قرآن پاک کی حفاظت کر رہا ہے، حدیث پاک کی حفاظت کر رہا ہے، وہ فرض کام میں لگا ہوا ہے، وہ اہم ہے، یا جو نفل میں لگا ہوا ہے وہ اہم ہے؟ بادشاہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا دستخط کرتا ہے تو کیا اس کی عظمت کو وہ مزدور پا سکتا ہے جو ٹھیلا کھینچ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو جنگلوں میں، دریاؤں میں پسینے گرائے ہیں، اور مولوی لوگ پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر بخاری پڑھا رہے ہیں، تو مولانا لوگ ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب پسینے کی قیمت بھی سن لو۔ ہر شخص کے پسینے کی قیمت اس کے عقل و فہم اور دینی اعتبار سے ہوتی ہے۔ کیا ساری امت کا پسینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قطرہ پسینے کے برابر ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس روشنائی سے علماء کتاب لکھتے ہیں وہ روشنائی قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی صحت کی تصدیق کی ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ میں نے یہ اس لیے عرض کر دیا تاکہ شیطان آپ کے دلوں میں وسوسہ نہ ڈالے کہ علماء تو حجروں میں بیٹھے ہوئے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اور تبلیغی احباب جاپان میں اسلام پھیلا رہے ہیں، لہذا تبلیغی جماعت کے عوام افضل ہیں علماء سے۔ اگر یہ خیال ہے تو گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ فرض میں مشغول ہونے والے کو مستحب میں مشغول ہونے والے سے کمتر سمجھنا جہالت ہے۔ ہمارے علماء مدارس میں علماء تیار کر رہے ہیں، پھر تبلیغی احباب بھی انہی سے دین سیکھتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں تو تبلیغی احباب ان کے مال کو گلی گلی، کوچا کوچا، پہاڑوں کے دامن میں پہنچا رہے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا مال پہاڑوں تک پہنچ گیا ہے، لیکن ٹھیلے والے کو چاہیے کہ فیکٹری کو حقیر نہ سمجھے۔ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی تو تمہارے ٹھیلے پر ایک کپڑا، ایک مال بھی نظر نہیں آئے گا۔ علماء مدارس دین کی فیکٹریاں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے تبلیغ کا حکم ان الفاظ میں نازل کیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک،
یعنی جو نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو۔ اب اگر کسی کے پاس ما انزلہ نہیں ہے تو وہ کیا تبلیغ کرے گا؟ ما انزلہ ہی کی تو تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔